پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی ولادت شریفہ کے بعد تاریخ سے ہمیں بعض ایسی علامتوں کا ذکر ملتا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی بچہ ہے، اور جس طرح کسی آدمی کو آگے چل کر بڑا بننا ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہی سے کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے میل نہیں کھاتی، اس لحاظ سے ہمارے لیے اس کا قبول کرنا مشکل ہے، اس لیے ہمارا دائرہ سمٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو باتیں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور اپنی کچھ علامتیں، اپنے حالات یا اپنی کچھ کہانی آپ بیان فرمائیں گے؟ تو آپ نے ان میں سلسلے میں چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس آنے والے پیغمبر اور جس کی قیادت میں اٹھنے والی امت کا ذکر فرمایا اور اس کی دعا مانگی ہے پہلے پارے میں، کہا وہ دعا کا ثمر میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس سرزمین مکہ میں اور میں نے جو گھر بنایا ہے تیرا، اس کی تولیت کے لیے، اس کے متولی ہونے کے لیے ایک ایسا رسول بھیج جس پر تیری کتاب اترے اور وہ کتاب لوگوں کو پڑھ کے سنائے، ان کی تعلیم دے، ان کی حکمت سے آشنا کرے اور اس کے مطابق لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ یہ جو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضور نے فرمایا کہ اس دعا کا مصداق میں، یعنی یہ کسی اور کے لیے نہیں تھی، یہ میرے لیے تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، مکہ معظمہ میں، اس کی دیواریں اٹھانے، اس پر چھت ڈالنے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو دعوت دو اس کا حج کرنے کی، تو تب اس کے صحن میں کھڑے ہو کر جو دعائیں مانگی ہیں ان میں یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہاں سے ایک امت اٹھا اور ان کی تربیت کے لیے ایک رسول بھیج، ان پر کتاب اتار، اور اس کے یہ کام ہونے چاہیے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسرا فرمایا کہ میں اپنی ماں کی دعا، میری والدہ نے دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں میری پیدائش سے پہلے عین اس وقت کے قریب میرے گھر میں ایک بہت بڑا اجالا ہوا تھا، ایک نور پھیلا تھا، اور کہا ایسا ہر پیغمبر کی ولادت کے وقت ہوتا ہے، اور میری ولادت کے وقت بھی ایک نور پھیلا، اور میری ماں نے اس نور میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے تھے، تو میں وہ دعا ہوں جو میری والدہ نے مانگی تھی۔ اسے فرمایا کہ میں اس خبر کا مصداق ہوں جو خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس کا ذکر شاید پچھلی صحبت میں میں کر بھی چکا ہوں کہ آج بھی قرآن کریم میں سورہ صف میں وہ پیش گوئی موجود ہے کہ جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا اس قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، کہا اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے اسرائیل کے بیٹو انی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد ایک آئے گا آنے والا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میری حیثیت اس مبشر کی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ صبح کا جو ستارہ ہوتا ہے اس کی دو خصوصیات تھی، ستارہ صبح میں ایک تو اس کی روشنی باقی سارے ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمر سب سے کم لے کے آتا ہے، کہ جب وہ آ کر چمکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح آنے والی ہے، اور وہ آ کر پہلے سے زیادہ ماحول کو روشن کر دیتا ہے، اپنے حجم میں وہ دوسروں سے بڑا ہوتا ہے، اپنے اجالے پن میں، اپنی خوبصورتی میں، اپنی تابانی میں وہ بالکل دوسروں سے بہت حد تک مختلف دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اصل میں اجالا دینے کے لیے نہیں آتا،
وہ صرف یہ خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ میرے بعد آنے والا آ رہا ہے، یعنی میرے بعد سورج طلوع ہونے والا۔ تو جب وہ خبر دے چکتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو تھوڑی عمر گزار کے وہ راہی ملک عدم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ستارہ صبح کی مانند تھی۔ وہ آئے تو باقی تمام انبیاء سے مختلف حیثیت میں آئے۔ باقی جتنے بھی آئے ہیں سوائے آدم علیہ السلام کے، سب اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے نہیں، ماں سے پیدا ہوئے۔ جتنے آئے ان کو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، ان کو بھی خبر دی گئی، ان کے والد کو، انہیں نہیں، ان کے والد کو خبر دی گئی زکریا علیہ السلام کو کہ ہم نے جو تجھے بیٹا دیا ہے، ایک تو یہ کہ اس نام کا بیٹا ہم نے اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کیا، یحییٰ آج تک دنیا میں نہیں آیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو پیدائشی سے نبی بنا کے بھیج رہے ہیں، وہ نبی ہوگا۔ لیکن یہ خبر یحییٰ کی زبان سے نہیں سنائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے اللہ کے رسول ہیں کہ جب وہ ان کی والدہ ان کو ایک دو دن کے بعد لے کے آئی ہے اپنی قوم کے سامنے، اپنے عزیزوں میں، تو انہیں دیر تلکم نامہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہارون کی بہن، تیرا گھر تو بڑا عزت والا گھر تھا، تیرا باپ بڑا عزت والا تھا، تیری ماں بڑی عزت والی تھی، تیرا گھرانہ بڑے شرف کا مالک ہے، تو نے یہ کیا اندھیر کیا؟ یہ بچہ کسی کا کہاں سے اٹھا لائی؟ کیونکہ تو کماری لڑکی ہے، تیرے گھر میں حلال طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو بچہ لے کے آئی ہے تو یقین اس کا کوئی ناجائز راستہ اختیار کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تو نے اندھیر کیا، کیا کیا تو نے فاشارت الیہ، انہیں اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ چھوٹے سے بچے جو اٹھائے ہوئے تھے باہوں میں، اس کی طرح اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے قوم والے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک پنگھوڑے میں انگوٹھا چوسنے والے بچے سے ہم کیا پوچھیں، اس سے کیا بات کریں؟ وہ تو بات نہیں کر سکتا نا۔ کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو پنگھوڑے میں ایک بچہ پڑا ہے، وہ تو ظاہر انگوٹھا چوس رہا ہوگا، تو اس سے ہم کیا بات پوچھیں؟ لیکن ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، عیسیٰ علیہ السلام خود بولے، کہا قال انی عبد اللہ، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام بن کے آیا۔ یہ میرا غیر معمولی اس طرح پیدا ہونا، یہ غیر معمولی طریقے سے آنا، کہیں خدا کے لیے عیسیٰ کی طرح بعد میں میری قوم جو کرے گی سو کرے گی، تم کہیں مجھے خدا نہ بنا لینا، خدا کا بیٹا نہ بنا لینا۔ میری اصل حیثیت کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کا غلام ہوں، یعنی میں اسرائیل ہوں۔ اسرائیل کا معنی بھی یاد رکھو عبداللہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اصل میں اسرائیل ہے، یہ انہی کے آگے اولاد ساری بنی اسرائیل کہلائی، اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ کا۔ ہر پیغمبر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ عبداللہ بن کے آتا ہے، لیکن لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو نہ جانے کیا سے کیا بنا لیتے، تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو چونکہ لوگ یہ بنایا کرتے ہیں نا، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے قریب قرب کا جب احساس ہوا کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ نے سب سے زیادہ اس کے ازالے کی کوشش فرمائی۔ ازواج مطہرات کی روایات جمع کر کے دیکھ لیجئے، اہل بیت نے جو روایات کی ان کو جمع کر کے دیکھ لیجئے، سب اس پر متفق نظر آتے ہیں کہ حضور بار بار فرماتے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، انہوں نے اپنے نبیوں کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، کہ نبیوں کے جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبریں بنی، تو ان ظالموں نے انہیں کو سجدہ گاہ، ان کو پوجا کی جگہ بنا لی، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسے ہم اللہ کے بعد عظیم بندوں کی قبروں کو اسی طرح کے مسجود بنا لیتے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ حضور بار بار یہ بات فرماتے تھے، اور بار بار اس لیے فرماتے تھے پوری تاریخ انبیاء کے سامنے تھی۔ اب عیسیٰ چونکہ غیر معمولی طور پر تشریف لائے ہیں، اس لیے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھنا مجھے خدا کا بیٹا نہ کہیں بنا لینا۔ حالی مرحوم نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی مانا کی حدیث،
انہوں نے کہا تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، اور میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے وہاں جس طرح سرف گندہ، اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ۔ مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، میں اس کا ایلچی، اس کا نمائندہ، اس کا وائسرائے بھی بن کے آیا، یہ میری اصل حیثیت ہے، لیکن ہوں تو اس کا بندہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے خدا نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، مجھے خدا نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کروں، زکوٰۃ کی پابندی کروں، اور اپنی ماں باپ کا اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، باپ کا نہیں، اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، کہ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، میں جب تک زندہ رہوں میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ تو یہ غیر معمولی طریقے سے عیسیٰ آئے، تو میں نے کہا وہ ستارہ صبح کی مانندہ ہے کہ نئی روشنی لے کے آئے، عظیم معجزات لے کے آئے، بڑے ہوئے تو کوڑیوں کو ٹھیک کیا، نابیناؤں کو بینائی بخشی، مردہ لوگوں کو زندہ کیا، ایک سے ایک بڑا معجزہ دکھایا۔ یہ حیرت انگیز ان کے کمالات اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھے، لیکن بتانے کے لیے وہ صرف یہ آئے تھے کہ میں خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہوں۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، کہ میں مبشر بن کے آیا ہوں کہ یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا ایک آنے والا، اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا۔ یہ سورہ صف کی آیت ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے شواہد ہیں اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر کے پاس اپنا وفد بھیجا ہے اور اپنا سفیر بھیجا اپنا خط دے کر، قیصر سے میری مراد ہے روم کا عیسائی بادشاہ، اس کو قیصر کہتے تھے، اور اس وقت اس زمانے میں ہرقل نام کا بادشاہ تھا جس کی ایران سے بہت طویل لڑائی ہوئی اور دونوں ملک تقریباً آدھے آدھے تباہ ہو کر رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر جو ایک بڑی عظیم لڑائی ہوئی دونوں ملکوں میں، اس کا عیسائی نمائندہ جو تھا وہ ہرقل تھا۔ چنانچہ ہرقل کے سامنے جب سفیر گیا تو آپ نے کہا کہ یہاں کو عرب تاجر آئے ہوئے ہوں، ان کو بلاؤ تاکہ میں اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے حالات معلوم کروں۔ اتفاق سے ابو سفیان گئے ہوئے تھے، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ ہرقل نے ان سے کئی سارے سوالات کیے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اس نبی نے کبھی آج تک جھوٹ بھی بولا، اور اس نے وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا دشمن ہے تو میں کہہ دوں کہ ہاں جھوٹ بولتا ہے وہ، لیکن دیکھو میں شاید پچھلی جمعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ قریش کے جو سردار تھے، جو اشراف قریش اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کا کوئی بڑا آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، یہ مکے میں جا کر ضرور بتائیں گے کہ وہاں میں نے کہا تھا کہ ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کے بعد یہ بات طے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں موقع غنیمت جان کر جھوٹ بھی بول لیتا۔ تو کہا میرے پلے کیا رہے گا؟ خیر انہوں نے کہا کہ اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا اور اس نے کبھی آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ کہا یہاں مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں نے کہا کہ ہاں اب ہمارے ساتھ ایک عہد کیا ہے، یعنی معاہدہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، اب دیکھیں اس کو پورا کرتا کہ نہیں کرتا۔ تو اس پر ہرقل نے یہ کہا کہ جس نے آج تک اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا اور جس نے آج تک کبھی بندوں سے وعدہ شکنی نہیں کی، تو کیا وہ خدا کے خلاف جھوٹ باندھے گا؟ یعنی جس نے بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ اللہ سے جھوٹ باندھے؟ وہ کہے گا میں جھوٹا نبی بن کے آیا؟ کہ یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ان میں یہ بات، ہاں اس نے جو بعد میں کہنے لگا وہ یہ کہ ہرقل نے یہ بات کہی کہ مجھے گمان تو تھا کہ اس نبی کے آنے کا وقت قریب ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ انطاکیہ میں ہوگا۔
یا میرا خیال تھا وہ سلطنت روم میں ہوگا، لیکن یہ میرا گمان کبھی نہیں تھا کہ وہ مکہ معظمہ میں پیدا ہو۔ تو معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہے جیسے تم حالات بتا رہے ہیں۔ تو اس سے میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب کو اس بات کی بڑی امید تھی کہ وہ آج کل میں آنے والا، اور جو ان کو علامتیں کچھ معلوم تھیں، جو ان میں سے ان میں بہت ساری چھپا لی انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ اندازہ کرتے رہتے تھے، انتظار میں بھی لگے رہتے تھے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے جب ان کی لڑائی ہوتی ہے اوس و خزرج سے، تو اوس اور خزرج والے لوگوں سے وہ کہتے کہ آپ تم جتنا چاہو ہم پر ظلم کر لو، لیکن وہ جو آنے والا نبی ہے نا، اس کے ساتھ مل کر اس پر ایمان لا کر ہم پھر تم سے حساب چکائیں گے، پھر اپنا پچھلا انتقام لیں گے۔ یہ پہلے پارے میں قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تو ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے، اب جب وہ آ گیا ہے تو اس کی مخالفت کیوں کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جو انتظار میں تھے وہ نہ جانے کس کس حوالے سے منتظر تھے ان کے۔ اس لیے جب انہوں نے بعض ستاروں کو دیکھا، بعض علامتیں دیکھی، تو مکے کے بعض گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک یہود نے، قریش کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ان سے آ کر پوچھا کہ کیا ان دنوں تمہاری یہاں کو بچہ پیدا ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں؟ انہوں نے کہا کہ سنا تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہونا چاہیے، ہونے والا ہے، معلوم کرو۔ چنانچہ اٹھ کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور اپنے گھروں میں عورتوں سے پوچھا کہ کیا آج کل ہمارے یہاں قریش میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بچہ ہونے کی خبر آئی ہے؟ تو بعض عورتوں نے بتایا کہ ہاں سنا ہے کہ عبد المطلب کے مرحوم بیٹے کے گھر یتیم بچہ پیدا ہوا، یعنی عبداللہ کے گھر۔ چنانچہ یہ لوگ پھر جب جمع ہوئے اپنی چوپال میں، تو وہ یہودی پھر آیا، انہوں نے کہا کہ کیا معلوم ہوا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں سنا عبد المطلب کے یہاں اللہ نے بیٹا پوتا دیا۔ انہوں نے کہا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ ان کو بھی دلچسپی پیدا ہوئی، ساتھ گئے حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ نے درخواست کی کہ یہ ہمارا ایک مہمان ہے یہودی، وہ بچے کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم بھی شوق لے کے آئے ہیں دیکھنے کے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بچے کو دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اٹھا کے لے جاؤ باہر اور دکھا دو بچہ ہے۔ چنانچہ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس نے کروٹ دے کر بچے کو اس کی یہ جگہ دیکھی، یہ جو دونوں کندھوں کے درمیان، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک گچھا ہے بالوں کا۔ وہ گچھا دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ وہ حیران ہے اسے آخر ہوا کیا؟ جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو انہوں نے کہا قریش کے لوگوں تم خوشیاں مناؤ، اللہ نے تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیج دیا ہے، وہ بڑا ہوگا، نبی ہوگا اور تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ لیکن ہمارے گھروں میں یوں سمجھیے کہ تاریکی چھا گئی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ آنے والا ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں سے آیا، قدرت کی مشیت یہی تھی، تمہاری قسمت سنور گئی، ہماری ڈوب گئی۔ اور کہا اس کی علامت یہ ہے کہ یہ جو گچھا ہے پیچھے بالوں کا، یہ بڑا ہوگا بچہ، اور یہ گچھا بڑا ہوتا جائے گا تو تم ایک دن دیکھو گے کہ صاحب محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ مہر نبوت تھی جو بعد میں عام طور پہ لوگ دیکھا کرتے تھے۔ کئی احادیث میں ہے کہ حضور ایک مجلس میں موجود ہیں اور ایک صاحب جنہوں نے یہ بات سن رکھی ہے لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کروں۔ چنانچہ وہ کھسکتے جب پیچھے کو پہنچے تو آن حضرت کو اندازہ ہو گیا، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، آپ نے چادر سرکا دی تاکہ وہ دیکھنے والا دیکھ۔ تو لوگ ہمیشہ سے مہر نبوت کو دیکھتے تھے، تو اس کو دیکھ لینے کے بعد انکار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اندازہ کریں کہ ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ آنے والے پیغمبر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ جیسے اس نے دیکھا تو غش کھا کے گر پڑا۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ حضرت آمنہ نے روشنی دیکھی اور اس میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، اس میں یہ بھی دیکھا کہ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھا تھا، وہ بجھ گیا۔ کسریٰ کے محلات کے 14 کنگرے گر گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ پرانی کو بوسیدہ عمارت تو نہیں تھی کہ اس کے کنگرے گرنا شروع ہو جائے۔
یہ علامت ہے اس بات کی کہ لوگوں وہ آنے والا آ گیا ہے جس کے سامنے ساری قوتیں سرنگوں ہو جائیں گی، نہ عجم کا عوج باقی رہے گا اور نہ عرب کی سطوتیں باقی رہیں گی، نہ یمن کی حکومتیں باقی رہیں گی، نہ کیسر و کسریٰ کے محلات باقی رہیں گے۔ وہ محلات کو گرا کر ایک نئی دنیا بسائے گا جس میں جھونپڑوں میں لوگ رہیں گے، ان کے جھونپڑے سر بلند نہیں ہوں گے لیکن انسان سر بلند ہوگا، اس کا رہنے والا آسمانوں کی خبر لائے گا، اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لیکن اس جن محلوں میں وہ رہے گا وہ اس کی عظمت کے سامنے نہایت ہیج ہوں گے۔ وہ ان چیزوں کو بلند نہیں کرے گا، وہ اس چیز کو بلند کرے گا جس کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا نبی آئے گا۔ اس نے بلال جیسے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا اور وہاں بٹھایا جس میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن محلات اس نے باقی نہیں چھوڑے۔ انہوں نے کہا انہی محلات نے انسان کو پست کیا تھا۔ جب انسان بلند ہوتا ہے نا تو پھر محلات کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب محلات پست ہوتے ہیں تو پھر انسان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ کیوں عذاب پانے والی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ تم اس لیے عذاب کا شکار ہوئے ہو کہ تمہارا یہ ذوق بن گیا تھا کہ ہر بڑی جگہ، ہر ٹیلے پر، ہر پہاڑ پر، ہر نمایاں جگہ پر تم ایک اپنی یادگار قائم کر دینا چاہتے تھے۔ اتبنون بکل ریع، ہر بلند جگہ پر تم بنا دیتے ہو بکل آیت، نئی نئی نشانیاں۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں انگریز کا بھی یہی ذوق تھا۔ آپ جب سفر کریں آج بھی اپنے پاکستان کے ملک میں تو کئی جگہ ان کے چھوٹے موٹے مینار کھڑے نظر آئیں گے، یہ فلاں جرنیل صاحب کی یادگار، کہیں کو ہال بنا ہوا نظر آئے گا، کہیں کو عمارت بنی ہوئی نظر آئے گی۔ مغلیہ خاندان کے تو ہرن بھی مرتے تھے تو ہرن مینار بنتے تھے، لیکن وہ ہرن مینار باقی ہے، مینار بنانے والے کہاں؟ جو لوگ اپنی یادگاریں وقت بنایا کرتے ہیں نا، یاد رکھو یادگاریں بنانے والوں کو قدرت باقی نہیں چھوڑتی، وہ اینٹ روڑے باقی رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو تعمیر کرتے ہیں، قومی شعور دیتے ہیں، انسان کی تعمیر کرتے ہیں، انسانیت کو زندہ کرتے ہیں، تو پھر انسان کو شعور ملتا ہے، انسانی زندہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں صدیوں تک انسان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو آنے والا آیا ہے نا، تم دیکھو گے وہ تمہیں دنیا اتنی نہیں دے گا، دنیا کم دے گا، لیکن تمہیں شعور زیادہ دے گا، تمہیں انسانیت زیادہ دے گا، تمہیں بڑائیاں دے گا، تمہیں حقوق دے گا، تمہیں فرض آشنا بنائے گا، تمہاری ایک ایسی زندگی کھول دے گا جس میں کوئی زندگی میں آنسو بہانے والا نہیں ہوگا، پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، سہارا دینے والے بہت ہوں گے، لیکن کوئی بے سہارا مرنے کی کبھی تمنا نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسی زندگی حضور نے بسائی۔ اس کے بعد ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ حضور حضرت حلیمہ کے ساتھ جاتے ہیں، یہ تو باتیں آپ نے سن رکھی، ابھی نئی نئی باتیں دیکھنے کو آتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا غیر معمولی ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں میں تیقن سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا پایا استناد کیا ہے، لیکن عام طور پر چونکہ ہمارے راوی روایت کرتے ہیں تو میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ جب حضور کو لے کے گئی، لیکن ان کو تأمل تھا لے جانے میں یہ خیال کر کے کہ ایک یتیم بچہ ہے، بعد میں مجھے اس کے پالنے پوسنے کی اجرت کتنی ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ یتیموں کے آخر سر میں جس کا وارث کوئی نہیں ہے تو کیا ملے گا مجھے؟ لیکن جب مونی شکل دیکھی تو ریجھ گئی، لے گئی، لیکن رات ہی کو برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جس گدی پر سوار ہو کے آئی تھی وہ پاؤں اٹھاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوئی تھی، اتنی کمزور تھی، اور اس لیے بار بار یہ اپنے ساتھنوں سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ اور جو اونٹنی ساتھ لے کے آئی تھی اس کی کھیری میں دودھ کا نشان تک نہیں تھا، خود ان کے اپنے سینے میں دودھ کا نشان نام نہیں تھا، اس لیے جو بچہ عبداللہ پہلے ان کی گود میں تھا وہ بھی رات کو روتا رہتا تھا کیونکہ دودھ کم ملتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اب جو حضور تشریف لائے ہیں تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کو اپنی گود میں لٹایا دودھ پلانے کے لیے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کرم کرے، ورنہ مجھے کوئی ایسی امید تو نہ تھی، کہا میں حیران رہ گئی کہ میرے اللہ نے میرے سینے میں دودھ اتار دیا اور میرے اس نئے بچے نے پیٹ بھر کے پیا۔ میں نے یہ خیال کر کے شاید پیٹ نہ بھرا ہو،
جب دوسرا اپنا دودھ ان کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے منہ پھیر دیا. میں حیران کہ یہ دوسرا دودھ کیوں نہیں لیتا. کہا اس وقت تو میں کوئی نہیں سمجھی. یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوا کہ نبی لوگوں کو حقوق حسنہ تو بنانے کے لیے آتے ہیں. اگر وہ اپنے بھائی بچے کا دودھ پی لیتے تو کل کو کہہ سکتا تھا کہ آپ تو اپنے بھائی کا دودھ پی جایا کرتے تھے, آج ہمیں عدل کی تعلیم کیا دیتے. تو اپنا بھائی عبداللہ جو آپ کے ساتھ دودھ پیتا بچہ تھا اور آپ کا رضائی بھائی تھا, اس کا حصہ نہیں پیا. جب تک آپ نے دودھ پیا ایک پستان سے پیا, ایک دودھ سے پیا, دوسرے کو کبھی منہ نہیں لگایا. لیکن اللہ نے دونوں میں دودھ اتارا اور دونوں بچے ماشاءاللہ پیٹ بھر کے پینے لگے. تو شوہر سے کہا حلیمہ نے کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی کوئی مبارک بچہ ہے, تم اٹھ کر ذرا اپنی اونی کی خبر تو لو. وہ جب اونی کے نیچے گئے تو دیکھا کھیری اونٹنی کی کھیری دودھ سے بھری ہوئی. چنانچہ جتنے برتن تھے انہیں بھر لیے, لیکن ابھی تک اس میں دودھ باقی تھا. صبح کو جب واپسی ہوئی, وہی گدی جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی, جب اپنے دونوں بچوں کو لے کر اس پر بیٹھی تو وہ تو سب سے آگے تھی. پیچھے شور مچایا دوسری اس کی ساتھنا عورتوں نے کہ حلیمہ کیا تم نے نئی گدی خرید لی ہے, یہ سواری بدل ڈالی ہے تم نے, یہ کیا کیا تم نے, یہ ہمیں پیچھے چھوڑے جا رہی ہے. وہ کہنے لگی نہیں, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا. یہ برکت اس آنے والے بچے کی ہے, اسی کے برکت معلوم ہوتی ہے, ورنہ ہمارے پاس تو وہی گدی ہے جو مری سی گدی تھی. کہا جب ہم اپنے گھر میں گئے تو وہاں بھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے بہار کا موسم ہمارے گھر میں کم از کم اتار دیا. صبح کو ہمارے ریوڑ باہر جاتے تھے, دوسروں کے ریوڑ شاید بھوکے واپس آئیں, لیکن ہمارے ریوڑ پیٹ بھر کے واپس آتے تھے. لیکن وہاں بھی حضور کے ساتھ نئی نئی باتیں ہونے لگی. ایک تو یہ بجائے خود برکتوں کا موسم بن کے رہ گیا, برکتوں کی آمادگاہ بن گیا یہ گھر, روز وہ نئی نئی برکتیں اور رحمتوں کا نزول دیکھتے تھے. لیکن پھر جب بچہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے ابھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دیجئے, میں بھی بکریاں چراؤں. ماں کو بڑا تامل تھا کہ عبد المطلب کا پوتا ہے, بڑے گھر کا لڑکا ہے, ان کو پتہ چلا کہ وہ بکریاں چرانے جاتا ہے تو وہ ناراض ہوں گے, لیکن چونکہ عزت تھی بچے کی جانے دیا. اچانک ایک دن ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں, انہیں محمد کو مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ کہتی ہے میرے شوہر بھی گھر میں تھے, ہم دونوں بھاگے ہوئے گئے بہت پریشان کہ اللہ خیر کرے. جا کے دیکھا کہ ایک بلند جگہ پر حضور تشریف فرما ہے, بیٹھے ہیں, لیکن چہرے کی رنگت اڑی ہوئی, پریشان سے بیٹھے. کہا جاتے میں نے اٹھا لیا, منہ سر چوما, پوچھا بیٹے بات کیا ہوئی. کہا معلوم نہیں, دو آدمی آئے تھے, انہیں مجھے اٹھایا ادھر لے گئے اور پھر میرا پیٹ چاک کیا, اندر سے ایک لوتھڑا سا نکالا. کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہر آدمی میں ہوتا ہے, اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. کہا پھر میرا اندر کسی چیز سے دھویا, اس کے بعد ہاتھ پھیرا اس آنے والے نے تو میں بڑا چنگا ہو گیا جیسے پہلے تھے. یعنی وہ خواہشات جو ہر بچے میں پیدا ہوتی, دوڑنے بھاگنے کھیلنے کودنے کی خواہش ہے, شرارتیں کرنے کی خواہش ہے, مارنے کی خواہش ہے, دوسروں کو کاٹنے کی خواہش ہے, ہر بچے میں چیزیں پیدا ہوتی. اور یہی چیزیں جب بڑھتی ہیں تو مزید رنگ لاتی. چنانچہ پہلے دن اس کو نکال باہر کیا تاکہ یہ خواہشات کا بندہ نہ بنے. یہ پہلا وہ شق صدر ہے جس کا ہماری حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے. اگر اس پر بحث بہت ہوتی ہے, صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ 2 دفعے آپ کا سینہ شک ہوا ہے. ایک تو اس وقت جب آپ بچے تھے بالکل, اور دوسرا اس وقت جب آپ کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا. کہ معراج کے سفر پر جب آپ کو آغاز ہو رہا تھا لے جانے کا, اٹھایا آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں میں کوئی سو رہا تھا کوئی جاگ رہا تھا, کہ مجھے اگر جبریل نے اٹھایا اور لے گئے مجھے چاہے زمزم پر, تو میرا ہاتھ سے اس طرح شک کیا سینہ, اس میں سے کچھ چیز نکالی وہ پھینکی, اور باقی سب کا ایک طبق تھا چاندی کا, اس میں کچھ چیزیں سجی ہوئی تھی, وہ لایا, دوسرے فرشتہ لے کے آیا اور وہ میرے سینے میں رکھی. معلوم ہوتا کہ وہ اللہ کے انوار تھے جو میرے سینے میں بھر دیے گئے, تاکہ جہاں میں جا رہا ہوں ان میں سے ہر چیز کا سامنا کر سکوں. میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں, آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے دوپہر کے وقت
کہ میں سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں، اب سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جو آدمی سورج کو دیکھنے پر اصرار کرے گا اس کی آنکھیں یا تو چندھیا جائیں گی یا بینائی کھو بیٹھے گا، وہ سورج کو کبھی پوری طرح نہیں دیکھ پاتا۔ دوپہر کے وقت ڈھل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈوبتے سورج کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ پوری طغیانی میں اور تابانی میں ہوتا نہیں دیکھا جا سکتا۔ حالانکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی تابانی ایک مخلوق کی تابانی، اور مخلوق کی تابانیاں عاجز کر دینے والی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ ہم اس سے بڑی مخلوق ہے، انسان اس سے برتر مخلوق ہے، وہ تو ہماری چاکری کر رہا پورا دن بھر، میری اور آپ کی نوکری کرتا ہے، وہ تو ہمارے خدام میں سے ہے، اس سے ہمارا وہ بڑا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن اللہ کی ذات، وہ تو ہماری آقا ہے، وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی نشانیاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے نہیں دکھا سکتا اپنا آپ، اللہ دکھائے گا قیامت کو اہل جنت کو، اہل جنت نظارہ کریں گے اپنے رب کا، اس وقت خدا کی قدرت دکھائے گی۔ لیکن جہاں تک ہمیں جو قدرتیں دی گئی ہیں، جو قدرتیں دے کر پیدا کیا گیا انسان کو، اس زمین پر اللہ کے نبی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسی کہا لن ترانی، لیکن تیرا شوق چونکہ بڑا بے پایا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں پہاڑ کو دیکھ، میں صرف ایک تجلی ڈالوں گا، ایک جھلک پڑے گی اس پر، اگر وہ ٹھہرا رہ سکا، حالانکہ پہاڑ تو ہر چیز کو برداشت کر لیتا، اس پر بم بھی گرائے جا سکتے ہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ ہر روشنی کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور ہر قوت کا بھی، لیکن اگر وہ میری روشنی کی ایک نشانی کو، ایک جھلک کو وہ برداشت کر گیا تو پھر شاید تو بھی دیکھ لے۔ تو اللہ فرماتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اس کے رب نے ایک جھلک ڈالی، ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ فاصلے پر کھڑے تھے، وہ بھی برداشت نہ کر پائے، حالانکہ انہیں براہ راست تجلی نہیں دیکھی، اس کے باوجود خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عظیم طاقتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کی تجلیات کے مقابلے میں وہ بھی سامنا کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے پہلے ان کے اندر نہ جانے کیا قوتیں بھر دی تھی کہ آپ نے آسمانوں پر جا کر سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور سدرہ نور کا ایک ایسا پیکر ہے جس کو یاد رکھو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی نورانیت کو، رنگوں کو میں دیکھنے لگا تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا رنگ کیا تھا، ایسے کہ ہر لمحے میں اس کا رنگ بدلتا تھا، جتنے لمحے گزرتے تھے اتنے اس کے رنگ میں تبدیلیاں آتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو نشانی اللہ نے دکھائی ہے، خود پروردگار کا فرمان یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، ہم نے اپنے پیغمبر کو جو دکھایا، نہ آنکھ جھجکی، نہ چندھیائی، نہ بہکی، یعنی جو دیکھا ٹھیک ٹھیک آنکھ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا حضور نے۔ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے سورج پیدا کرنے والے کی تجلیات دیکھی، لیکن اس کے باوجود آنکھ بند ہونے میں نہیں آئی، ما زاغ البصر، آنکھ جھجکی نہیں، اور نہ اس نے اپنی حسن تجاوز کیا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ جو قدرت نے ان کے اندر قوت پیدا کر دی تھی، یہ دوسرا شق صدر تھا۔ اور بہت ساری علامتیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والا پیغمبر ہے، میں ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں، وقت تو ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکپن کے زمانے میں 2 دفعہ میرے جی میں یہ آیا کہ میں بھی جا کر لڑکوں کے ساتھ کھیلوں۔ کام آبادی سے بہت دور بکریاں چراتے تھے اور آدمی وہیں ٹھہر جاتے تھے، گھر نہیں آتے تھے، کبھی آتے کبھی نہیں آتے تھے۔ کہا ایک دن مجھے پتا چلا کہ مکے میں ایک بڑی شادی ہو رہی ہے بڑے گھر کی،
اور وہاں انہیں قصہ گولوں کو بلا رکھا، جیسے ماشاء اللہ آپ کے نیشنل تھیٹر ہوتے ہیں نا، جس میں ظاہر ہے کہانیاں سنانے والے کہانیاں سناتے ہیں، تھرکتے ہیں پھڑکتے ہیں، ان کی یہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ ایسی کہ برائی کوئی بھی نئی نہیں ہے، اس کے رنگ روپ تو نئے ہو سکتے ہیں، انسان نے ہمیشہ ایک ہی طرح کی برائیوں کا ارتکاب کیا۔ تو کیا پتہ چلا وہاں قصہ گو آ رہے ہیں، قصہ کہانیاں سنانے والے، موسیقی کا پروگرام ہوگا، تھرکنے والے تھرکیں گے۔ تو میرا جی چاہا کہ لڑکے والے دیکھنے جاتے ہیں تو میں بھی جاؤں۔ تو کہا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال کرنا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ کہا میں چلا گیا۔ اب ذرا گئی راتوں پروگرام شروع ہوتے تھے، کہا جب لوگ ہم وہاں پہنچے تو ابھی ان کا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، تو ہم ایک جگہ جم کے بیٹھ گئے کہ یہاں بیٹھ کر ہم سارا منظر دیکھیں گے۔ کہا میرے ساتھی تو رات بھر دیکھتے رہے، جو ہوتا رہا، صبح انہوں نے مجھے بتایا بھی، لیکن میرا کیا حال ہوا، ابھی وہ پروگرام شروع نہیں ہو پایا تھا کہ اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ اور یہ نیند کا طلسم اس وقت ٹوٹا جب صبح کی کرنوں نے مجھے اٹھایا، دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور لوگ سب جاگ چکے تھے، وہاں ایک آدمی بھی نہیں تھا سوائے میرے ساتھیوں کے۔ کہا اس وقت میں جاگا، اللہ نے مجھے نیند کی تعبیر میں اس طرح دے دیا تاکہ میں کوئی چیز بھی دیکھ نہ پاؤں، تاکہ کل کو جب میں ان چیزوں کو لوگوں کو حرام کروں تو لوگ کہیں کل تک تو آپ خود دیکھا کرتے تھے۔ کہا یہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں اور دونوں دفعے اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک امتیازی پہلو شرم و حیا ہے، یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ الحیاء 70 شعبہ، شرم و حیا کے 70 شعبے ہیں۔ ان کا کندھا چھل رہا ہے پتھروں سے، انہیں اپنا تہبند اتارا اور اس کو طے کر کے یہاں اپنے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ کندھا چھلنے نہ پائے۔ کہا میں اسی طرح ننگے کندھے سے اٹھا رہا تھا، یا زیادہ یا ممکن ہے چادر ہو یا قمیص ہو، تو مجھے میرے چچا نے کہا کہ محمد تمہارا کندھا چھل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنا تہبند اتار لو، کیونکہ ابھی تو نبوت دور تھی نا، ابھی تو تقریباً 15 سال 20 سال باقی تھے۔ آپ نے انکار کیا کیونکہ طبیعت میں جو حجاب تھا ایک اللہ کی جانب سے، اس کی وجہ سے آپ نے انکار کیا۔ لیکن چچا آپ چونکہ زیادہ بڑے نہیں تھے، اس کے بے تکلف تھے آپ سے، انہوں نے آگے بڑھ کر زبردستی آپ کا تہبند اتارنا چاہا کہ میں تہبند اتار کر طے کر کے کندھے پہ رکھ دوں، یہ تو خام کا ضد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھ کر جیسے انہوں نے تہبند کو ہاتھ لگایا اور جھٹکا دیا اسے، حضور فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جیسے میں بے ہوش ہوا تو میرے چچا گھبرا گیا، انہوں نے جلدی سے اپنے تہبند میرے اوپر پھینک دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا سطر کھلنے نہیں پایا۔ کہا اللہ نے اس طرح میری حفاظت فرمائی۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، بلکہ عثمان نے بھی کسی نے پوچھا کہ محمد آپ نے کیا دیکھا جو بے ہوش ہو گئے گر گئے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ نبوت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جس کو میں نے دیکھا تھا وہ جبریل تھے، اور جبریل مجھے کہہ رہے تھے محمد کیا تم ننگے ہو جاؤ گے، کیا صدر کھول دو گے، یہ کیا کر رہے؟ کہا ان کو یہ کہنے کی دیر سے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی عام آدمیوں میں پلا بڑا ہے، اس کے خاندان کے لوگ ظاہر ہے جو کرتے ہیں سو وہی کرے گا، جو ان کے احساسات ہیں وہی اس کے احساسات ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہم غیر معمولی باتوں کا ظہور حضور سے دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ ان کی معصومیت کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی کام ان سے ایسا صادر نہیں ہونے دیتا جو کل کو الزام بن سکے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگوں آج سے یہ بات سمجھ لو کہ یہ آنے والا تمہارے جیسا نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، کل کو یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، اس کی سیرت و کردار اسی پیمانے کی ہوگی جیسے اللہ کے نبیوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو چند باتیں کہنے کا موقع ملا ہے، ورنہ یہ بات تو بہت طویل ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔